الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم. اور اس کو پیچھے کریے، اس کو پیچھے کریے، پیچھے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ولا ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله سبحانه في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو اس مبارک مہینے کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. کچھ باتیں ماہ رمضان کے حوالے سے اور روزے کے حوالے سے اور روزے داروں کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں سانس لینا تسبیح کا ثواب رکھتا ہے، سو جانا عبادت شمار ہوتا ہے، دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، اور اگر کوئی ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کرتا ہے تو اسے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. یہ چیزیں اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ یہ مہینہ کتنا مبارک مہینہ ہے. یعنی آپ غور کریں کہ اس مہینے میں سو جانا عبادت شمار ہوتا ہے. سونا اختیاری کام نہیں ہے، غیر اختیاری ہے. اور اللہ کے یہاں ابھی تک قانون یہ تھا کہ جب آپ اختیاری طور پر بقصد قربت کوئی کام انجام دیں گے تب ثواب ملے گا. مگر آپ اس مہینے کی عظمت کا اندازہ لگائیے کہ اس مہینے میں اگر آپ سو جاتے ہیں تو غیر اختیاری کام پر بھی آپ کو ثواب مل رہا ہے. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس مہینے کی عظمت کیا ہے، اور خود اللہ کے نزدیک اس مہینے کا کتنا احترام ہے جو غیر اختیاری کام پر بھی ثواب دیا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کو 8 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو کسی اور نبی کی امت کو عطا نہیں کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جب ماہ رمضان ہوتا ہے تو نظر اللہ عز وجل الیہم ومن نظر اللہ الیہ لم یعذبہ ابدا۔ ماہ رمضان میں خداوند عالم میری امت کے لوگوں پر اپنی نظر خاص کرتا ہے، اور جس کی طرف اللہ ایک خاص نظر کرے اسے کبھی بھی عذاب نہیں دیتا۔ اللہ کا اپنے بندوں پر نظر خاص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنی حصار میں لے لینا، یعنی پھر اگر کوئی مشکل کوئی مصیبت بندے پر پڑے تو بندہ متزلزل نہ ہو، اس مصیبت کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکے۔ یہ ہے اللہ کے خاص نظر کا مطلب۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس دنیا میں مومن کے اوپر کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی نہ پڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے۔ یہاں مشکلات اور پریشانیاں تو لازمی ہیں، وہ تو رہیں گی، مگر ان مشکلات سے لڑنے کی صلاحیت اور ان سے جیتنے کا حوصلہ اسے ملتا ہے جس پر اللہ خاص کرم کرتا ہے، جس پر خاص نظر کرتا ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بہت بڑا مصیبتوں کا پہاڑ ہے آپ کے سامنے وہ پہاڑ ہٹا دیا جائے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خود وہ پہاڑ نہیں ہٹایا جائے گا، بلکہ اللہ اپنی خاص نظر کے ذریعے آپ کو اتنی صلاحیت دے دے گا کہ آپ اس مصیبتوں کے پہاڑ پہ چڑھ کے اس کو فتح کر کے حاصل کر لیں۔ یہ اللہ کی خاص نظر کا مطلب، اور جس پر اللہ اپنی خاص نظر کرتا ہے اسے عذاب نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّ لِلَّهِ مَائِدَةً عَلَيْهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ۔ اللہ کے ہاں، اللہ کے پاس ایک ایسا دسترخوان نعمت ہے کہ اس پر ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ جن نعمتوں کے بارے میں آج تک کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ان نعمتوں کو۔ اللہ کے ہاں ایک ایسا دسترخوان ہے کہ جس پر ایسی نعمتیں ہیں کہ جن نعمتوں کو آج تک کسی آنکھ نے کسی نے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ولا اذن سمعت، یہاں تک کہ کسی کان نے ان نعمتوں کے بارے میں سنا بھی نہیں ہے، کسی بھی بندے نے ان نعمتوں کے بارے میں نہیں سنا ہے۔ جبکہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جنت کی نعمتوں کو ہم نے سنا ہے، قرآن مجید میں موجود ہے۔ جنت کی نعمتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جنت میں باغات ہوں گے، نہریں ہوں گی، محل ہوں گے، حوریں ہوں گی، اور بھی بہت سی نعمتیں۔ لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس دسترخوان پر ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے آج تک سنا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، آگے فرماتے ہیں کہ ولا خطر قلب بشر، اگر تم ان نعمتوں کو سوچنا چاہو تو تم ان کو سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ تمہارا ذہن اور تمہاری فکر ان نعمتوں تک پہنچ ہی نہیں سکتی ہے کہ اس دسترخوان پر کیسی نعمتیں ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ اس دسترخوان پر کیسی نعمتیں ہوں گی اور کن لوگوں کے لیے یہ دسترخوان سجایا گیا ہے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں لا یقعد علیہا الا الصائمون، اس دسترخوان پر کسی کو نہیں بیٹھنے دیا جائے گا سوائے روزے داروں کو۔ یہ دسترخوان نعمت صرف اور صرف روزے داروں کے لیے ہے۔ یقیناً روزے دار کا، روزے کا اور اس مہینے کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اس مہینے میں سانس لینا بھی عبادت ہے، سو جانا عبادت ہے۔ ایک آیت کریمہ کی تلاوت کریں گے تو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب، کوئی بھی نیک عمل آپ انجام دیں گے اس کا دگنا ثواب لکھا جائے گا۔ لیکن جہاں اتنے ثواب ہیں اس مہینے کے، وہیں اس مہینے میں نگہداری اور اپنے اعمال کی، اپنے جو آپ نیک عمل انجام دے رہے ہیں اس کی محافظت بھی ضروری ہے۔ کیسے؟ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ماہ رمضان میں امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت کے دور میں امام کے چاہنے والے نے شراب پی۔ امام علیہ السلام نے شراب کی جو حد تھی اس پر وہ بھی جاری کی۔ اس کے بعد ایک دن اسے قید میں رکھا، جب دوسرے دن اس کو رہائی ملی تو 20 کوڑے اور مارے۔ اس نے کہا یا امیر المومنین، شراب خوری کی جو حد تھی وہ تو مجھ پر جاری ہو گئی، وہ تو کوڑے لگا دیے گئے، پھر یہ الگ سے 20 کوڑے کیوں مارے؟ تو امیر المومنین علیہ السلام نے کہا تو نے چونکہ ماہ رمضان میں شراب پی ہے اور اس مہینے کی حرمت اور اس کا احترام اتنا زیادہ ہے کہ لازم ہے تیرے اوپر تنبیہ کے طور پر اور زیادہ کوڑے مارے جائیں۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اس مہینے کی حرمت اور اس کی عظمت، اس کا مقام اور مرتبہ کتنا زیادہ ہے۔
رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اذا کان اول شہر رمضان، جب ماہ رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو خداوند عالم ایک مومن کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ کس مومن کے گناہوں کو بخش دیتا ہے؟ کہا اس مومن کے کہ جو نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، خاص طور پر اللہ سے توسل کرتا ہے اور متوجہ ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ پروردگار یہ ماہ رمضان ہے، اور چونکہ تیرے نزدیک اس مہینے کا احترام ہے، اس مہینے کی حرمت ہے، لہٰذا میں اس مہینے میں خاص طور پر اس بات کا خیال رکھتے ہوئے تمام اعمال کو، نیک اعمال کو انجام دوں گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ یعنی اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی خاص نظر کا حقدار بنے تو اسے پھر کیا کرنا ہوگا؟ دوسرے مہینوں کی طرح اس مہینے میں نہیں رہنا ہوگا، جیسے دوسرے مہینے گزارے اس مہینے کو نہیں گزارنا ہے۔ اگر آپ کو اللہ کی خاص نظر چاہیے تو آپ کو ابتدا میں ہی اس مہینے میں خاص طور پر نیت اور ارادہ کرنا پڑے گا۔ کبھی بھی کر سکتے ہیں آپ شروعات میں کہ ایک خاص ارادہ کریں کہ پروردگار میں اس مہینے کو دوسرے مہینوں کی طرح نہیں گزاروں گا، اور تو میری مدد کر کہ میں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال انجام دے سکوں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لو یعلم العبد ما فی رمضان لود ان یکون رمضان سنہ، اگر بندہ یہ جان لے کہ ماہ رمضان کی عظمت کیا ہے، اس کا مرتبہ اور اس کا مقام کیا ہے، تو پھر بندہ آرزو کرے گا کہ پورے سال رمضان ہی رہے۔ یہ ہے رمضان کی عظمت۔ اگر انسان جان لے تو پھر یہ آرزو، پھر یہ شکایت نہیں ہوگی کہ بہت روزہ لگ رہا ہے، بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے، بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے، بلکہ انسان آرزو کرے گا کہ کاش رمضان پورے سال رہے۔ اصولی طور پر، کلی طور پر روزے کے 3 مرحلے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انسان اپنے روزے میں ان 3 مرحلوں کو پورا کر لے تو پھر وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں روزے کا اثر دیکھے گا اور اسے روزے کا فیض حاصل ہو جائے گا۔ اور وہ 3 مرحلے کیا ہیں؟ پہلا مرحلہ یہی ہے کہ کھانے پینے اور دیگر حرام چیزوں کو ترک کرنا، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ صرف روزہ اسی چیز کا نام نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزوں کو ترک کرنا یہ روزے میں پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ دوسرا مرحلہ ہے گناہوں سے بچنے کی جد و جہد کرنا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اپنی زبان، اپنی آنکھ، اپنے کان اور اپنے دل کو گناہوں سے بچانا، یہ روزے کے مرحلے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں روزہ یعنی صرف بھوک اور پیاس، کھانے پینے کی چیزوں کو ترک کرنا، نہیں، یہ روزہ نہیں ہے۔ تیسرا مرحلہ روزے کا اور زیادہ سخت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر اس چیز سے پرہیز کرنا کہ جس سے انسان کا دل اور ضمیر خدا کی یاد سے غافل ہو جائے، یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ اگر کسی انسان کے یہاں یہ 3 مرحلے پورے ہو جائیں تو حتماً یقیناً وہ اپنی زندگی میں روزے کا اثر دیکھے گا۔ اور روزے کا اثر کیا ہے؟ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، لعلکم تتقون، متقی بن جائے گا انسان۔ متقی بننے کا فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلی بات، متقی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کیوں رکھا گیا ہے شریعت میں؟ آپ کو یہ بات بتا دیں کہ تمام احکام جو ہمارے اوپر واجب کیے گئے ہیں، شریعت کی پوری شریعت جو ہمارے لیے رکھی گئی ہے، وہ صرف اور صرف اس لیے کہ آپ متقی بن جائیں، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیں، تقوی الہی اختیار کرنے کے لیے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تمام واجبات کو انجام دینا اور تمام حرام چیزوں سے پرہیز کرنا۔ تو اگر کوئی انسان روزے کے تمام مراحل کو طے کر لے تو وہ متقی بن جائے گا، اسے روزے کا جو اصل مطلب ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ درجے کا روزہ کون سا ہے؟ سب سے اعلیٰ درجے کا روزہ کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں ارشاد فرماتے ہیں، یا رب وما میراث الصوم، پالنے والے روزے کا ماحصل کیا ہے، روزے کا فائدہ کیا ہے، سب سے اعلیٰ درجے کا روزہ کون سا ہے؟ تو خداوند عالم نے فرمایا، الصوم یورث الحکمۃ والحکمۃ تورث المعرفہ والمعرفۃ تورث الیقین۔ روزہ انسان کو حکمت عطا کرتا ہے، اور حکمت معرفت عطا کرتی ہے، اور معرفت سے یقین حاصل ہوتا ہے۔
یہ وہی یقین ہے جس یقین کے لیے جناب ابراہیم اللہ سے درخواست کر رہے تھے۔ یعنی آپ اس حدیث مبارک کے ایک ایک لفظ پر غور کریے، اس کے ایک ایک لفظ پر بحث کرنے کی ضرورت ہے، مگر میں آپ کے سامنے صرف اور صرف حکمت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت کہتے ہیں کہ جو علم آپ نے سیکھا ہے، جو بھی معلومات آپ کے پاس ہیں، کسی بھی چیز کے بارے میں، کسی بھی ہنر کے بارے میں، آپ کے بزنس کے بارے میں، آپ کے کام اور کاروبار کے بارے میں جو بھی معلومات ہیں آپ کے پاس، ان کو اس طرح سے استعمال کرنا کہ اس سے صحیح اور بہترین نتیجہ حاصل ہو، اسے حکمت کہتے ہیں۔ یہ حکمت کی تعریف ہے۔ اچھا، کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر انسان کو حکمت حاصل ہو گئی تو اسے معرفت حاصل ہو جائے گی، اور معرفت حاصل ہوئی تو یقین حاصل ہو جائے گا۔ اب توجہ کیجئے گا یہاں سے، قرآن مجید میں خدا مند عالم نے اپنے تمام انبیاء کے لیے حکمت کو ایک میڈل کے طور پر عرض کیا ہے کہ ہم نے اپنے تمام انبیاء کو حکمت دے کر بھیجا ہے، ہم نے ایسے ہی نہیں بھیجا ان کو، ہم نے انہیں حکمت عطا کی ہے۔ اس کے علاوہ بندوں کی جس کام کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا، کس کام کے لیے بھیجا گیا؟ کہا یعلمہم الکتاب والحکمہ، تمام انبیاء کو بھیجا اس لیے ہے کہ وہ بندوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں۔ یعنی اب یہاں پر آپ اس آیہ کریمہ کو اور تمام انبیاء کے دنیا میں بھیجے جانے کے مقصد کو دیکھیے، اور اس حدیث کو دیکھیے جو یہ کہہ رہی ہے کہ روزہ حکمت عطا کرتا ہے۔ یعنی جس کام کے لیے تمام انبیاء بھیجے گئے، بندوں کو حکمت کی تعلیم دینے کے لیے، روزہ وہ شاہکار ہے کہ روزہ بندوں کو حکمت عطا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت عطا ہو گئی اسے خیر کثیر عطا ہو گیا۔ اچھا، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ خیر کثیر عطا ہو گیا، ہمارے لوگوں جیسا کوئی انسان نہیں کہہ رہا ہے جس کے پاس جو کچھ بھی ہے سب محدود ہے، بلکہ وہ خدا کہہ رہا ہے کہ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے، بلکہ اس کے پاس سب کچھ ہے اور سب کچھ لامحدود ہے، اس کے یہاں کوئی چیز محدود نہیں ہے۔ قرآن مجید کا انداز بیان اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ بہت سی چیزیں جن کو ہم زیادہ سمجھتے ہیں، قرآن کے نزدیک، قرآن کے نقطہ نظر سے وہ کم ہے، اور جس کو ہم کم سمجھتے ہیں قرآن میں وہ زیادہ ہے۔ مثلا ہم شیطان کے وسوسوں کو، شیطان کے مکر و فریب اور اس کی چال سازیوں کو ہم کتنا زیادہ سمجھتے ہیں کہ شیطان بہت زیادہ قوی ہے اپنے کام میں، یہاں تک کہ بندے اپنے ہر کام کو شیطان پر ہی ڈالتے ہیں کہ شیطان نے بہکا دیا، شیطان نے بہکا دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان بہت زیادہ اپنے کام میں مضبوط ہے، بہت محکم ہے، اسے بہت زیادہ طاقت حاصل ہے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اِنَّ کَیْدَ الشَّیْطَانِ کَانَ ضَعِیفًا، قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان کی یہ چال سازیاں، اس کا مکر و فریب تو بہت کمزور اور بہت کم ہے۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیے وہ مکر و فریب شیطان کا جس کو دنیا اتنا زیادہ سمجھ رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے یہ مکر و فریب شیطان کا بہت کمزور اور بہت کم ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے جس چیز کو قرآن زیادہ کہے وہ کتنا زیادہ ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت عطا ہو گئی اسے خیر کثیر عطا ہو گیا۔ تو اب آپ سوچئے کہ کتنا خیر عطا ہوگا۔ تو اب یہاں پر آپ اس آیہ کریمہ کو اسی حدیث مبارک سے ملائیے۔ اس آیہ کریمہ میں کہا جا رہا ہے کہ جسے حکمت عطا ہوئی اسے خیر کثیر عطا ہو گیا، اور رسول اللہ فرما رہے ہیں، خدا مند عالم کہہ رہا ہے کہ روزہ وہ شاہکار ہے جو انسان کو حکمت عطا کرتا ہے۔ یعنی روزہ انسان کی مدد کرتا ہے کہ وہ حکمت عطا انسان کو حاصل ہو، اور حکمت کے ذریعے انسان خیر کثیر کا مستحق بن جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنے تئیں کم سے کم اپنے اعتبار سے بہت سے کام حکمت کے مطابق انجام دیتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہی عین حکمت ہے۔ لیکن حکمت کسے کہتے ہیں؟ اور تاریخ میں اس کی کچھ مثالیں موجود ہیں۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ کوئی حجر بن عدی سے پوچھے۔ حجر بن عدی مولا علی علیہ السلام کے چاہنے والے، کے جانثار، جب معاویہ نے ان کو گرفتار کیا تو معاویہ نے ان کو ان کے بیٹے کے ساتھ قتل کا فرمان سنایا۔ جب جلاد ان کو قتل کرنے کے لیے لے گیا، آپ دیکھیے حکمت کسے کہتے ہیں۔ ہم بھی اپنی حکمت آزمائی کرتے ہیں، جب خداوند عالم کا کوئی حکم
جب اس کی اطاعت کا کوئی مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے اور اسی پہلو اسی وقت ہماری خواہش کے مطابق کوئی مسئلہ آتا ہے، جب یہ دو مسئلے آ جاتے ہیں، ایک طرف اللہ کی اطاعت کا مسئلہ ہوتا ہے، ایک طرف اپنی خواہش کا مسئلہ، تو ہم یہاں پر اپنی حکمت آزمائی کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہمارا فائدہ کس چیز میں۔ لیکن حکمت کسے کہتے ہیں؟ اس کو دیکھیے، جب وہ جلاد جناب حجر ان کے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے آیا تو جناب حجر نے اس سے کہا کہ پہلے میرے بیٹے کو قتل کر۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ جلاد جناب حجر کے پاس آیا تھا، پہلے ان کو قتل کرنا چاہتا تھا، مگر جناب حجر نے کہا کہ پہلے مجھے نہیں، پہلے میرے بیٹے کو قتل کر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس جلاد نے پہلے جناب حجر کے بیٹے کو قتل کر دیا، ان کی گردن کو کاٹ دیا۔ ظالموں نے جناب حجر کو تانا دیتے ہوئے ان سے کہا کیا بات ہے، تم نے اپنی جان بچا لی، پہلے اپنے بیٹے کو قتل کروا دیا، اور کیا ملا تمہیں علی کی محبت میں؟ جناب حجر نے کہا حکمت دیکھیے آپ یہاں پر، کہا میں اس ڈر سے میں نے اپنے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے کہا، اس خواہش کو ظاہر کیا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میرے بیٹے کے سامنے مجھے قتل کیا جاتا، آپ محسوس کریے اس بات کو کہ بیٹے کے سامنے اس کے باپ کو ذبح کیا جائے، اس کے باپ کی گردن پر تلوار چلائی جائے۔ جناب حجر کہتے ہیں مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر میرے بیٹے کے سامنے مجھے قتل کیا جاتا تو میرا بیٹا علی علیہ السلام کی محبت و ولایت کے بارے میں متزلزل نہ ہو جائے، اس لیے میں نے کہا پہلے اسے قتل کر دو۔ اور پھر جناب حجر فرماتے ہیں کہ میرا وجود علی کے عشق اور محبت سے اتنا پر ہے کہ میرا ایک بیٹا نہیں، میرے چند بیٹے علی کی محبت میں قتل کر دیے جائیں تب بھی میرے لیے نزدیک علی کی ولایت اور محبت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ ہے حکمت، اسے کہتے ہیں حکمت کا صحیح استعمال۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ روزے کے مرحلے اگر انسان طے کرے گا تبھی اسے روزے کا ویسا فیض حاصل ہوگا۔ روزے میں جتنی ہم مصیبت اور پریشانی اور پیاس اور شدت برداشت کرتے ہیں، روزے کا فائدہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ہم یہ کہتے تو ہیں بہت زیادہ روزہ لگ رہا ہے، بہت زیادہ بھوک اور پیاس، لیکن اس چیز کی طرف کبھی متوجہ نہیں ہوتے کہ روزہ ہمیں کتنی بڑی چیز دے رہا ہے، کتنا بڑا فائدہ ہمیں دے رہا ہے۔ آپ اس بات کو دیکھیے کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام جب جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے تو مولا جب کوفے سے نزدیک ہوئے تو قبرستان کے پاس گئے اور ان مردہ لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے یا اہل دیار الموحشہ، اے وحشت ناک گھروں میں رہنے والوں، اے اجڑے مکانوں اور اندھیری قبروں میں رہنے والوں، یا اہل الغربا یا اہل التربا یا اہل الوحدہ، اے عالم غربت اور تنہائی اور الجھن میں بسر کرنے والوں، انتم لنا فرط سابق ونحن لکم تبع لاحق، آج تم جہاں پر پہنچ گئے ہو کل ہم بھی وہاں پر ہوں گے۔ غور سے سنیے گا اس بات کو۔ اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام آگے فرماتے ہیں اما الدور فقط سکنت، تمہارے گھروں میں دوسرے لوگ بس گئے ہیں، تمہارے گھروں میں دوسرے لوگ رہنے لگے ہیں، وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے ہیں، تمہاری بیویوں سے نکاح کر لیے گئے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے، امیر المومنین آگے فرماتے ہیں کہ ھذا خبر ما عندنا، یہ تو یہاں کی جو ہمارے پاس کی خبریں ہیں یہ ہم نے تمہیں بتائیں، فما خبر ما عندکم، تم وہاں کے بارے میں بتاؤ، وہاں کی خبر کیا ہے۔ اچھا یہ بھی کہتے چلیں کہ امیر المومنین علیہ السلام یہ ہمارے لیے پوچھ رہے ہیں، ہمیں تعلیم دینے کے لیے، ہماری تربیت کے لیے بتا رہے ہیں، ورنہ علی علیہ السلام اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس عالم کی کیا خبر ہے۔ اچھا جب کوئی پوچھتا ہے کسی سے کہ بھائی وہاں کے بارے میں کیا خبر ہے، یعنی ایک طریقے سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ بتاؤ عالم آخرت میں کہ جو بہت سخت منزل ہے، بہت دشوار مرحلہ ہے انسان کے لیے، یہ بتاؤ وہاں کس عمل کا سکہ چلتا ہے، وہاں کن کاموں کا بول بالا ہے۔ پھر امیر المومنین علیہ السلام اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوتے اور فرماتے ہیں کہ اما واللہ لو اذن لهم فی الکلام لاخبرونکم ان خیر الزاد التقوی، اگر انہیں کلام کرنے کی اجازت دے دی جائے تو یہ تمہیں بتائیں گے کہ بہترین زاد سفر آخرت کے لیے تقوی ہے۔ اب آپ غور کیجئے گا کہ اگر عالم آخرت کی سخت منزلوں کو طے کرنے کے لیے سب سے بہترین زاد سفر، سب سے بہترین زاد راہ تقوی ہے، تو روزے کے لیے کیا کہا گیا قرآن مجید میں؟ لعلکم تتقون، روزہ وہ شاہکار ہے جو آپ کو متقی بناتا ہے تاکہ آپ آخرت کے لیے زاد سفر تیار کر لیں، مہیا کر لیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔
آخرت کی منزلیں بہت سخت ہیں، بہت دشوار مرحلے ہیں، اور آخرت میں جو مجھے لگتا ہے، مجھے جو چیز سمجھ میں آتی ہے، سب سے سخت مرحلہ یہ ہے کہ جب انسان سے کہا جائے گا کہ اپنا نام اعمال خود پڑھ لو اور خود اپنا حساب کر لو۔ اسی لیے علماء اخلاق فرماتے ہیں کہ قبل اس کے کہ اپنا حساب و کتاب آخرت میں کرنے کے لیے کہا جائے، جہاں پر اپنے نام اعمال سے، اپنے حساب کتاب سے کوئی چیز کم و بیشی کرنے کی اجازت نہ ہو، اس سے قبل یہی اس دنیا میں اپنا حساب و کتاب کر لو، تاکہ اگر کوئی کمی بیشی ہو تو اس کو پورا کر لو۔ وہ سب سے سخت منزل آخرت کی، جب کہا جائے گا کہ اپنا حساب و کتاب آج خود ہی کر لو۔ قرآن مجید میں کہا جا رہا ہے اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ قرآن مجید میں کہا جا رہا ہے کہ آج تم اپنے نام عمل کو خود پڑھو اور اپنا حساب خود ہی کر لو، کہ آج تم خود کافی ہو اپنا حساب کرنے کے لیے۔ یعنی خدا جب یہ بندے سے کہے گا تو سوچے بندے کے لیے کتنا بڑا مرحلہ ہوگا یہ، کوئی حجت، کوئی دلیل نہیں ہوگی پھر۔ اب جو کچھ بھی کر کے آئے ہو اس کا حساب کتاب خود کر لو۔ اسی لیے امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو چاہتے ہو کرو، جو چاہتے ہو بولو، مگر یہ خیال رہے ایسی باتیں بولو، ایسے کام کرو کہ جب آخرت میں تمہیں اپنے نام اعمال کو پڑھنا پڑے تو تمہیں شرمندگی محسوس نہ ہو۔ جو کرنا ہے کرو، لیکن ایسے کام کرو کہ جب آخرت میں پڑھنے کی نوبت آئے تو شرمندگی محسوس نہ ہو پڑھتے ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہم انبیاء علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام سے تو ہم خصوصی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آخرت میں جب نام اعمال پڑھے جائیں گے تو وہ انسان کے جو اہل بیت سے، انبیاء سے محبت کرتا ہے، اگر اس کے نام اعمال میں گناہ کبیرہ ہو تو وہ کس طرح سے پڑھے گا ان گناہوں کو، ان کی قرات کس طرح سے کرے گا؟ آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کر دوں، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم برزخ میں ایک جوان کو شدید عذاب میں دیکھا۔ اس کے عذاب کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ پیغمبر اکرم نے پروردگار سے کہا، پالنے والے، اس نے ایسے کیا کام انجام دیے کہ اس کو اتنا سخت عذاب دیا گیا ہے؟ رسول اللہ نے خواہش ظاہر کی، پروردگار اس کی سرنوشت مجھے دکھا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس کی قبر شگافتہ ہوئی، وہ جوان اپنی قبر سے باہر آیا اس عالم میں کہ بیڑیوں میں، زنجیروں میں جکڑا ہوا اور اس کی زنجیروں سے آگ کے شعلے اٹھ رہے تھے۔ رسول اللہ نے اسے کہا تم نے اتنا کون سا برا گناہ کیا ہے دنیا میں جس کی وجہ سے تمہیں اتنا سخت عذاب دیا گیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں ایک دن اپنے گھر آیا تو میری بیوی نے مجھ سے میری ماں کی شکایت کی اور مجھے غصہ آ گیا، اور میں اپنی ماں کے پاس گیا جو میری ماں بھی تنور کے پاس بیٹھی روٹیاں بنا رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو دھکا دیا، وہ اسی تنور میں گر گئی اور اس کا ہاتھ اور اس کا سینے کا ایک حصہ جل گیا۔ اس وقت میری ماں نے ایک بد دعا کی، پالنے والے اس نافرمان اور ظالم بیٹے سے میرا انتقام تو لینا۔ وہ جوان کہتا ہے کہ اس بد دعا کے 3 روز کے بعد مجھے موت ہو گئی، میں مر گیا، میرا انتقال ہو گیا، اور مجھے برزخ میں اس عذاب میں مبتلا کر دیا گیا، بیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، یہاں تک کہ میں ہل بھی نہیں سکتا۔ رسول اللہ نے اس وقت فرمایا کہ اس کی ماں کو بلایا جائے۔ اب یہاں پر توجہ کیجیے گا آپ لوگ، رسول اللہ نے فرمایا اس کی ماں کو بلایا جائے، کیونکہ اس کی ماں کی رضایت ضروری ہے، اس کی ماں کا راضی ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر اس کی ماں راضی نہیں ہوئی تو ہم پنجتن بھی اگر اس کے حق میں دعا کریں تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پنجتن کسی حق میں دعا کرے اور دعا قبول نہ ہو؟ اس سے پہلے سوال یہ ہوتا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی ایسے بندے کے حق میں پنجتن دعا کریں۔ یہ صرف ایک تربیتی پہلو ہے، ایک تربیتی پہلو جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، جو یہ تاریخ نقل کر رہی ہے کہ رسول اللہ نے کہا اس کی ماں کو بلاؤ، اس کی رضایت ضروری ہے، اگر وہ راضی نہ ہو تو پنجتن بھی اگر اس کے لیے دعا کرے تو قبول نہیں ہوگی۔ اس کی ماں کو بلایا گیا، وہ بوڑھی ماں تشریف لائی۔ پیغمبر نے کہا کہ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں میرے حق کے مد نظر اس کو بخش دے۔ اس بوڑھی عورت نے ہاتھوں کو جوڑا اور کہا یا رسول اللہ، میں اسے نہیں بخش سکتی، اس نے مجھے بہت زیادہ اذیت پہنچائی۔
تاریخ کہتی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام آگے بڑھے اور کہا کہ اے مادر اپنے بچے کو بخش دے. اس بوڑھی عورت نے کہا یا امیر المومنین میں نہیں بخش سکتی, مجھے معاف کیجیے گا, میں نہیں بخش سکتی. یہ بھی تاریخ کہتی ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ آگے بڑھی اور کہا اے مادر اپنے بچے کو معاف کر دے, بخش دے. اس بوڑھی عورت نے ہاتھوں کو جوڑ دیا, کہا بیوی معاف کیجیے, میں نہیں بخش سکتی. امام حسن علیہ السلام آگے بڑھے, کہا مادر اپنے بچے کو معاف کر دیجیے, کہا نہیں میں نہیں معاف کر سکتی. تاریخ کے جملے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جیسے ہی آگے بڑھے تو وہ بوڑھی عورت اپنے ہاتھ اور اپنے سینے کے زخم کو دبائے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی اور دوڑ کر امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں آ کر گری اور مولا کے دامن کو پکڑ کر کہتی ہے مولا میں نے بخش دیا. امام حسین علیہ السلام یا تمام اہل بیت علیہ السلام باب نجات ہیں, باب توسل ہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ماں باپ کی نارضایتی کسی کے یہاں ہے, اگر کسی نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا ہے تو اہل بیت علیہ السلام بھی اسے بخشوائیں گے نہیں. پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ وہ بخشوائیں گے نہیں جب تک ماں باپ خود راضی نہ ہو. اس واقعے سے ماں باپ کی اہمیت اور ان کی عظمت کا اندازہ ضرور ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. میں اس چیز کو عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں جو کام کرنا ہے انجام دیجیے, مگر یہ خیال رہے کہ کل قیامت کے دن ان کو پڑھنا بھی ہے, ان کی تلاوت بھی کرنی ہے. خدا مند عالم نام اعمال کو سامنے رکھ دے گا کہ جو کچھ انجام دیا ہے اس کو خود پڑھو اور خود حساب کرو. تم آج خود اپنے حساب کے لیے کافی ہو. ایک باپ نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے فرزند تم جب گھر سے باہر جاتے ہو, تم گھر سے باہر جو کام بھی انجام دیتے ہو شوق سے انجام دو, لیکن تم مجھ سے وعدہ کرو کہ جب تم شام کو گھر واپس آؤ گے تو تم نے گھر سے باہر جو کچھ بھی انجام دیا ہے تم اسے مجھ سے بیان کرو گے. چاہے تم نے اچھائیاں انجام دی ہو چاہے برائیاں, میں تمہیں کسی چیز کے لیے ملامت نہیں کروں گا. تم انصاف کے ساتھ جو بھی انجام دو گے مجھے آ کر بتا دینا. بس تمہارا کام یہ ہے کہ تم جو بھی انجام دو گے مجھے بتا دینا. دیکھیے تربیت کیسے کی جاتی ہے اپنے بچوں کی, تربیت کے انداز دیکھیے. اس نے کہا میں تمہیں ٹوکوں گا نہیں, میں تمہیں ملامت نہیں کروں گا, میں تمہاری سرزنش نہیں کروں گا. اگر تم نے برائیاں انجام دی ہوں گی تمہارا کام یہ ہے کہ تم مجھے آ کر بتا دینا. یہ ہمارے اور تمہارے درمیان کا معاملہ ہے. بیٹے نے قبول کر لیا, کہا ٹھیک ہے. دوسرے دن جب بیٹا باہر گیا اور شام کے وقت میں جب واپس آیا تو اس نے اپنی چیزوں کو جو اس نے گھر سے باہر انجام دی تھی اس کو باپ سے بیان کرنا شروع کیا. جو نیکیاں جو اچھے کام انجام دیے تھے وہ تو بیان کر دیے. جب مرحلہ برائیوں کا آیا تو بیٹا خاموش ہو گیا. باپ نے کہا کیا ہوا میرے فرزند, اس کے علاوہ تم نے اور کیا انجام دیا ہے وہ بھی بتاؤ. بیٹے نے ہاتھوں کو جوڑا اور کہا بابا جان اب مجھے معاف کریں, میں اس سے زیادہ نہیں بتا سکتا, میری ہمت نہیں ہو رہی ہے, مجھے شرمندگی ہو رہی ہے آپ سے عرض کرتے ہوئے میں نے اور کن چیزوں کو انجام دیا ہے. اس کے باپ نے کہا میرے فرزند میں تو ایک بوڑھا اور ضعیف اور ناچار بندہ ہوں, ناچار انسان ہوں, میں بہت ضعیف ہوں. تم میرے سامنے بیان کرنے سے تمہیں شرمندگی ہو رہی ہے. ذرا سوچو کل جب قیامت کے دن تم خدا وحدہ لا شریک کے سامنے کھڑے ہوگے جو قادر مطلق ہے, جس کی حکومت ہوگی سب ہر چیز پر, اس کے سامنے جب تمہیں اپنی برائیوں کو پڑھنا پڑے گا تب تمہیں شرمندگی محسوس ہوگی, تب کیا کرو گے؟ یہ بہت سخت مرحلہ ہے. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جب خداوند عالم کہے گا اپنے نام اعمال کو خود ہی پڑھ لو, آج تم خود اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہو. پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ ہمیں اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ اعمال خیر انجام دینے اور اس مہینے کی عظمت اور اس کی معرفت کو درک کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اعمال نیک انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے, اور ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے سپاہیوں میں شمار فرمائے. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم.
અવજાણી તથા ગોવાણી પરિવારના તમામ મરહુમોને ગુના સવાબમાં સુરે ફાતિહા. صلى على محمد وآل محمد. استغفر الله لي ولكم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. આજે કોઈ મને એક શાયરી મોકલી અને એ શાયરીમાં એટલો મતલબ સમાયેલો હતો કે મને એમ થયું કે તમારી સમક્ષ આ શાયરી વાંચી સંભળાવું. कमाल का शिकवा किया आज मस्जिद में खुदा ने, कमाल का शिकवा किया आज मस्जिद में खुदा ने. अल्लाह शिकवा કર્યો છે. कमाल का शिकवा किया आज मस्जिद में खुदा ने, मांगने ही आते हो कभी मिलने भी आया करो. मांगने ही आते हो कभी मिलने भी आया करो. આનો મતલબ શું છે? એક ઇન્સાન જ્યારે મસ્જિદમાં જાય છે ઇબાદત માટે તો આપણને શીખવાડવામાં આવ્યું છે કે આપણે હાથ ઉઠાવીને અલ્લાહ પાસે માંગીએ. શા માટે અલ્લાહ પાસે માંગીએ? કારણ કે બીજું કોઈ એવું નથી આ દુનિયામાં કે જેની પાસે તમે માંગી શકો. કોઈ આપીને કેટલું આપી દેશે? અગર મખલૂકથી ઉમ્મીદ રાખશો, માણસોથી ઉમ્મીદ રાખશો તો કોઈ કેટલું આપી દેશે? અલ્લાહે પોતે કીધું છે, મારા બંદા તું આવો મારી પાસે માંગ, મને ગમે છે. જ્યારે તું મારી પાસે આવીને માંગે છો તો મને ગમે છે. તો આ કોમેલમાં આપણે શું કહીએ છીએ? ઇલાહી વ રબ્બી મન લિ ગૈરો અસઅલુહુ કશ્ફ ધુર્રી. એ મારા રબ, એ મારા અલ્લાહ, તારી સિવાય મારું કોઈ નથી કે જેની પાસે હું જઈને કંઈ માંગુ. હવે ઈ કે મસ્જિદમાં આવીને આપણે દુઆ કરવી જોઈએ એ અલ્લાહને પસંદ છે જ. નમાઝ બાદ ખાસ હુકમ છે કે એક ઇન્સાન ભલે થોડીક એવી દુઆ એ અલ્લાહની બારગાહમાં કંઈ માંગે. પણ ઇબાદતના જે લેવલ છે ને એમાં એક મોટો લેવલ આ છે કે હું જ્યારે મસ્જિદમાં આવું, મુસલ્લા ઉપર આવું, જ્યારે ઇબાદત કરી રહ્યો છું તો હું ખાલી મારી તમન્નાઓ માટે ના આવું, ખાલી અને ખાલી મારી હાજતોને લઈને ના આવું, ખાલી અને ખાલી મારા મગજમાં એમ જ ન ચાલતું હોય મને આ પણ જોવે છે, ઓલું જોવે છે, આ દઈ દે, આ વસ્તુની જરૂર છે. નહીં નહીં નહીં, સાથે સાથે માંગવાની સાથે સાથે મારા ઇબાદતનું લેવલ એટલું આલા અને ઊંચું હોય કે જે આપણને આપણા ઇમામ શીખવાડ્યા છે કે અલ્લાહને ઈ લાયક, ઇબાદતના લાયક સમજીને ઇબાદત કરો.
ઘરેથી નીકળીએ ઇબાદતની એક ખાસ નિયત કરીને કે ખુદાયા હું તારા દરવાજે આવી રહ્યો છું, તારા ઘરે આવી રહ્યો છું. મસ્જિદ અલ્લાહનું ઘર છે. મને અહીંયા એક કિસ્સો યાદ આવે છે. તમે જુઓ આપણા ઇમામો કઈ રીતે મુનાજાત કરતા હતા, આપણા ઇમામો કઈ રીતે માંગતા હતા. કારણ કે માહે મુબારક રમઝાન છે. અગર આજના દિવસોમાં આ વાત બયાન ન કરવામાં આવે તો ક્યારે બયાન થશે? અસ્માઈ નામનો એક સહાબી હતો, ચોથા ઇમામ હઝરત ઇમામે ઝૈનુલ આબિદીન અલૈહિ સલાતુ વસ્સલામ, અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલિ મુહમ્મદ. ચોથા ઇમામનો એક સહાબી હતો, એનું નામ હતું અસ્માઈ. એ કહે છે કે હું અડધી રાતે મારા ઘરેથી નીકળી અને મસ્જિદુલ હરામમાં જાઉં છું. મક્કાનો રહેવાસી હતો. મસ્જિદુલ હરામમાં જાઉં છું અને જઈને ખાને કાબાનું તવાફ કરવાનું શરૂ કરું છું. અડધી રાત થઈ ગઈ હતી એટલે લગભગ ત્યાં એવું કોઈ દેખાતું નહોતું કે જે ઇબાદત કરવા વાળું હોય. પણ મેં જોયું કે ખાને કાબાના પડદાને પકડીને એક જવાન શખ્સ છે જે મુનાજાત કરે છે, અલ્લાહને પુકારે છે. અને એની જીભ ઉપર આ રીતના જુમલાઓ છે. એ કહે છે ગાબતિન નુજૂમ વનામતિલ ઉયૂન વઅંત રબ્બુલ હય્યુલ કય્યુમ. એમ કે છે કે અત્યારે અડધી રાત થઈ ગઈ છે, સિતારાઓ પણ જે છે ગાયબ થઈ ગયા છે, આંખો સૂઈ ગઈ છે, બધા સૂતા છે, પરંતુ એ મારા માબૂદ તું છે કે જે હંમેશા રહેવા વાળો છે. તારી જાત એવી છે કે જે હંમેશા કય્યુમ છે, હઈ છે, જીવતી છે. પછી કહે છે, આગળ અમુક જુમલાઓ બયાન કરે છે કે આ દુનિયાના મોટા મોટા બાદશાહોએ પોતાના દરવાજા બંધ કરી દીધા છે. અને એટલું જ નહીં, અકામત આલૈહા હુર્રાસુહા, દરવાજાઓ તો બંધ કર્યા છે, સાથે સાથે અમુક સૈનિકો ઊભા કરી દીધા છે બાદશાહોએ પોતાના દરવાજા ઉપર. કેમ? તાકે કોઈ આવીને રાજા સાહેબને જે છે એની ઊંઘમાં ખલલ ન પાડી દે, કોઈ આવીને હેરાન ન કરે. પણ એ મારા અલ્લાહ વબાબુક મફતૂહુન લિસ્સાઇલીન, એ મારા અલ્લાહ તારો દરવાજો જે છે એ માંગવા વાળાઓ માટે હંમેશા ખુલ્લો છે. એવું નથી કે રાતના 12:30 1 થઈ ગયા એટલે હવે અલ્લાહ પાસે કોઈ માંગી નથી શકતું. દિવસના 4 થઈ ગયા એટલે હવે કોઈ માંગી નથી શકતું. આપણામાં એવો કોન્સેપ્ટ નથી કે સવારે આપણે પોતે જ આપણા ખુદાને જગાડવો પડે અને રાત થાય એટલે સુરાવવો પડે. લા તઅખુદુકા સિનતુન વલા નૌમ, એ મારા અલ્લાહ ન તને ઊંઘ આવે છે અને ન તને ઝોકું આવે છે. હું જોઉં છું અમુક મોમિનીને અહીંયા ઝોકા ખાઈ રહ્યા છે. સાથે મળીને એક સલવાત પડીએ. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલિ મુહમ્મદ. નોર્મલ છે, માહે રમઝાન છે, દિવસે ઇન્સાન થાકી ગયા હોય, કાંઈ વાંધો નહીં. પણ અલ્લાહ આપણો ઈ છે જે ઝોકું પણ નથી ખાતો. અગર અલ્લાહને ઝોકું આવી ગયું તો પતી ગયું. પછી અહીંયાથી જે મુનાજાત આગળ વધે છે એમાં કહે છે કે મારા અલ્લાહ તું છે કે તારો દરવાજો ખુલ્લો છે અને અત્યારે અડધી રાતે હું તારી પાસે માંગુ છું કે તું જહન્નમની આગથી અમને જે છે એ આઝાદ કરી દે. એક જ દુઆ છે. માહે રમઝાનની કેટલી બધી આપણી દુઆઓ આપણે જોતા હોઈએ. ફકાકુ રકબતી મિનન નાર, દુઆ જૌશન કબીરમાં શું છે? સુબ્હાનક યા લા ઇલાહા ઇલ્લા અંત અલ-ગૌસ અલ-ગૌસ ખલ્લિસના મિનન નાર યા રબ, અમને જહન્નમની આગથી બચાવી લે. કેમ? કારણ કે આખી જિંદગી એક ઇન્સાન જ્યારે આ દુનિયાથી જાય
અને ઈ આખી જિંદગીના એના આમાલ એવા નથી કે જે એને જહન્નમની આગથી નજાત દેવરાવી શકે છે, તો પછી એની જિંદગી કામયાબ જિંદગી નથી. હવે આ અસ્માઈ કહે છે કે હું જ્યારે જોયું કે આ જવાન આટલી સારી રીતે મુનાજાત કરે છે, તો મને એમ થયું કે હું જરાક જોઉં તો ખરી આ કોણ છે. એટલામાં મુનાજાત કરતા કરતા એ જવાન પડી જાય છે, આંખમાં આંસુ છે અને એ જવાન પડી જાય છે ખાને કાવાની દીવાર પાસે. અસ્માઈ કહે છે હું જલ્દીથી જાઉં છું અને મારા ખોળામાં એનું માથું રાખું છું. હું શું જોયો કે આ બીજું કોઈ નથી, આ મારા ચોથા ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ છે. અલ્લાહુમ્મા સલ્લિ અલા મુહમ્મદ વ અલા આલિ મુહમ્મદ વ અજ્જિલ ફરજહુ. તો ઇમામની આ હાલત અને આ રીતે મુનાજાત કરવાની રીતથી મારી પોતાની આંખમાં આંસુ આવી ગયા. અને જ્યારે હું રોવાનું શરૂ કર્યું તો મારા આંખના આંસુ ઇમામના ચહેરા ઉપર જ્યારે પડે છે, તો ઇમામ કહે છે મનિલ્લઝી અશગલની અન ઝિક્ર રબ્બી, કોણ છે જે મારા અને મારા રબની વચમાં આવી ગયું છે? કે છે મૌલા હું અસ્માઈ છું, તમારો સહાબી છું, તમારો દોસ્ત છું, તમારો ચાહવા વાળો છું. પછી અહીંયા ઇમામ ની સાથે જ્યારે વાતચીત કરે છે કે મૌલા આવી રીતે તમે મુનાજાત કરો છો, આવી રીતે અલ્લાહ પાસે તમે દરખાસ્ત કરો છો, અમારું શું થશે ત્યારે તમે ઇમામે માસૂમ થઈને આ રીતે મુનાજાત કરો છો? તો ઇમામ અહીંયા એક જુમલો કહે છે કે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલાએ જન્નત એટલા માટે બનાવી છે કે જે લોકો ઇતાઅત કરવા વાળા છે, જે અલ્લાહનો હુકમ માનવા વાળા છે, ઈ લોકો એમાં જઈ શકે. અને જહન્નમનો નિઝામ એટલા માટે બનાવ્યો છે કે ઝાલિમીન જે છે એને એનો બદલો મળી શકે. આ કિસ્સાનો મતલબ એ છે અજીઝો, અહીંયા બયાન કરવાનો મકસદ એ છે માહ મુબારક રમઝાનમાં આપણે કેટલી ખુલૂસની સાથે અલ્લાહની બારગાહમાં માંગીએ છીએ, દુઆ કરીએ છીએ. આ બધી મુનાજાત, દુઆએ ઇફ્તિતાહ હોય, જોશન કબીર હોય, બીજી ઘણી બધી દુઆઓ છે. આ દુઆનો મકસદ એ છે કે આપણે દિલથી અલ્લાહ સાથે કનેક્ટ થઈએ. એમ ના હોય કે આપણું શરીર મસ્જિદમાં હોય, આપણી જીભ ઉપર અમુક શબ્દો હોય કે આપણને સવાબ મળી જશે. અલ્લાહ તો સવાબ દેવા માટે જ છે. કોઈ પણ નાનામાં નાનો અમલ કરો, અલ્લાહ સવાબ દેશે. પણ એ દુઆ પડતા પડતા હું પોતે અલ્લાહની સાથે મારું દિલ કેટલું કનેક્ટ થાય છે. અને જ્યારે પણ અલ્લાહની બારગાહમાં હાથ ઊંચા કરીએ, ખુદાયા અત્યારે મારી આ બધી જરૂરતો છે, તું મને અતા કર. ઈ જરૂરતો ને બયાન કરવા પહેલા એક એવું લિસ્ટ પણ અલ્લાહની સામે રાખવું જોઈએ કે ખુદાયા તે મને કઈ કઈ વસ્તુઓ આપી છે, તે મને શું શું આપી દીધું છે. આ તરીકો જે છે એ દુઆએ અરફાનો તરીકો છે. ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ જ્યારે દુઆએ અરફા પડે છે, પહેલા ઈ નેમતોનો જિક્ર કરે છે. ખુદાયા તે મને આ આપ્યું, તે મને આ આપ્યું, તે મને આ આપ્યું, એક લાંબુ લિસ્ટ. જ્યારે ઈ લિસ્ટ બયાન કરશું, ખુદાને કહેશું ખુદાયા તે એટલું બધું મને આપ્યું છે, પછી ક્યારે આપણે ઈ શિકાયત નહીં કરીએ કે ખુદા તે મને આ કેમ નથી દીધું, ખુદાયા તું મને કેમ આ નથી આપતો. આપણે અલ્લાહ પાસે ઘણી વખતે અમુક એવી વસ્તુઓ માંગતા હોઈએ છીએ કે હજી ઈ વખત છે કે નહીં આપણને નથી ખબર, મસલેહત છે કે નહીં આપણને નથી ખબર. જ્યારે એનો વખત આવશે એ આપી દેશે. હા, એ છે કે આપણે અલ્લાહ પાસે મુસલસલ તલબ કરતા રહેવું જોઈએ. આપણી શિયા વિચારધારાના બારામાં જે આપણે ડિસ્કસ કરી રહ્યા હતા, સમાજની સુધારણાના બારામાં આપણે ડિસ્કસ કરી રહ્યા હતા. અત્યાર સુધી ઘણી એવી બાબતો જેમ કે ડિસિપ્લિન અને સમાજની તરક્કીના બારામાં, આ બધું જે છે ને એ ક્યાંથી થશે? એનું સેન્ટર આપણી મસ્જિદ છે, અલ્લાહનું ઘર છે. રસૂલ ખુદાના જમાનામાં, અમીરુલ મોમિનીનના જમાનામાં મસ્જિદ શું હતું? મસ્જિદ
કોર્ટ પણ મસ્જિદ હતી, કોર્ટ. કોઈને કઈ શિકાયત હોય તો એ આવતા મસ્જિદમાં, કોઈને કઈ જરૂરત હોય તો એ મસ્જિદમાં આવતા, કોઈને કઈ પૂછવું હોય તો એ મસ્જિદમાં આવતા, કોઈને કઈ એવા પ્લાનિંગ હોય, કોઈ એવા પ્રોજેક્ટ હોય તો એ મસ્જિદમાં આવતા. મસ્જિદ હકીકતમાં ખાલી અને ખાલી એમ નથી એક માણસ નમાઝ પઢી અને ચાલ્યો જાય, ના. ખાલી એ મસ્જિદના હોલની જ વાત નથી કરતો હું. અત્યારના જમાનામાં આપણે કહી શકીએ કે આપણી જે જમાતનું આખો જે સિસ્ટમ છે એ હકીકતમાં આપણી માટે બહુ મોટી ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. હું કેટલાય એવા શિયાઓના એવા ગામ હું જોયો છું કે જ્યાં કોઈ જાતની કોઈ પણ સિસ્ટમ નથી. એ લોકો પાસે એવું કઈ સ્ટ્રક્ચર જ નથી જમાતનું. આપણા વડીલો એક બહુ સારું કામ કરીને ગયા છે કે આપણને આ જમાતની સિસ્ટમમાં રાખી દીધા, અને આપણી જમાતો એકબીજા સાથે જે કનેક્ટ છે એ પણ એક બહુ સારી વસ્તુ છે. અલગ અલગ જગ્યાએથી આપણે આખી દુનિયામાં જ્યાં જ્યાં પણ આપણી કોમ્યુનિટી વસે છે એ લોકો સાથે આપણે કનેક્ટ થઈ શકીએ છીએ. એ લોકોના જે તજરુબાઓ છે, એ લોકોએ ઘણી બધી બાબતોમાં જે પ્રોગ્રેસ કર્યા છે, જે તરક્કીઓ હાંસિલ કરી છે, એને આપણે પણ હાંસિલ કરી શકીએ છીએ. એ લોકો પાસેથી ઘણું શીખી શકીએ છીએ, આપણે ઘણું એ લોકોને શીખવાડી શકીએ છીએ. આ બધી વસ્તુ પોસિબલ છે. કેમ? કારણ કે આપણી પાસે એક સ્ટ્રક્ચર મોજૂદ છે. જેટલા આ સ્ટ્રક્ચરનો લાભ ઉપાડી શકશું, અત્યારે મુંબઈ જમાતનું તમે દાખલો લ્યો, ઇન્ડિયામાં અલગ અલગ ઘણા ક્ષેત્રમાં એ લોકો જે છે એ કામ કરી રહ્યા છે. ઘણા બધા પ્રોજેક્ટ એ લોકોના ચાલી રહ્યા છે. તો આપણી માટે જરૂરી છે કે આ જમાત જે છે એનો ભરપૂર લાભ ઉપાડીએ, અને ઘણા એવા સારા કામ આપણી જમાતમાં થઈ રહ્યા છે. હમણાં 2 દર્શમાં આપણે અમુક બધા પ્રોબ્લેમ્સના બારામાં વાત કર્યા કે આપણામાં શું એવી ખરાબીઓ આવી ગઈ છે, અથવા શું એવા ફસાદ આવી ગયા છે. ફસાદનો મતલબ ખરાબી, પણ સાથે સાથે ઘણી એવી બાબતો છે જે આપણી પાસે સારી પણ છે. એ સારી બાબતો એવી છે જેને ઓર સારી કરી શકીએ છીએ. જેમ કે એક દાખલો આપીએ આપણે, મૈયત કમિટી એક્સલન્ટ કામ કરે છે. કેટલું સરસ મજાનું કામ થઈ રહ્યું છે. ટાઈમ મેનેજમેન્ટમાં તમે જુઓ, જેવો ટાઈમ થાય તરત જે છે એ મૈયત ઉપડી જતું હોય છે, નમાઝ મૈયત ટાઈમે થઈ જાય, એટલું સરસ મજાનું ઓર્ગેનાઇઝ કરે છે. એવી રીતે કેટલી બધી કમિટીઓ છે જે પોતપોતાનું કામ કરતા હોય છે. તો હવે આપણે જ્યારે અહીંયા માહે રમઝાનમાં ઇલ્મી ચર્ચા કરવા માટે બેઠા છીએ, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણે શિયા છીએ, અલ્લાહનો શુક્ર અદા કરવો જોઈએ, આપણા મા બાપ માટે દુઆ કરવી જોઈએ કે આપણને જે છે એક એટલો મોટો ખજાનો આપી દીધો છે. તમે જોયું છે ને કે અમુક વખતે એક માણસને કહેવામાં આવે કે ભાઈ ફલાણો તારા રિશ્તેદારમાં કોઈ ફલાણો જે છે એ ગુજરી ગયો છે, એનો કોઈ વારિસ નથી, અને એ જેટલી એની પ્રોપર્ટી હતી, જેટલો એનો પૈસો હતો, કારણ કે તું એનો નજીકનો વારિસ છે, આ બધું તારા હાથમાં છે. રાતોરાત એક માણસ જે છે એની પાસે એટલો બધો ખજાનો આવી જાય, એની હાલત શું હોય? હવે એની જિમ્મેદારી છે કે ખજાનાને કઈ રીતે ખર્ચ કરે છે. આપણી પાસે જ્યારે વિલાયતે અહેલે બેત છે, મોહબ્બતે અહેલે બેત છે, એક બહુ મોટો ખજાનો છે. કુરાન જેવી કિતાબ છે, એક બહુ મોટો ખજાનો છે. અગર આ બધી વસ્તુને સરખી રીતે આપણે એનો લાભ નહીં ઉપાડીએ, આપણા સોશિયલ લાઈફમાં, આપણી ફેમિલી લાઈફમાં, આપણા એકબીજાના સંબંધોના બારામાં નહીં વિચાર કરીએ, અત્યારની દુનિયાની જે ગ્લોબલ હાલત છે, જે સિસ્ટમ છે, આપણે ઘણી બધી બાબતોમાં આપણે જકડાયેલા છીએ, આપણને પોતાને નથી ખબર. પહેલા દર્શમાં બયાન થયું હતું ને, આપણા માસુમભાઈ વડીલે જવાબ દીધો હતો કે ઝહૂરના વખતે દુનિયામાં ફસાદ ફેલાઈ ગયો હશે, બરાબર ને? દુનિયા આખી જુલ્મો જોરથી ભરાઈ ગઈ હશે. એ કેવા કેવા જુલ્મ છે જેનો અસર આપણા સમાજમાં પણ છે, એ અસરાતને સમજવા પડશે.
એ જુલ્મને સમજવા પડશે, ત્યારે આપણે જે છે એ સમજી શકશું કે અત્યારે કેટલી જરૂરત છે ઇમામ માસૂમની. ત્યારે આપણને ખબર પડશે કે અત્યારે આ દુનિયાને એક એવા શખ્સની જરૂર છે કે જે માસૂમ હોય, એવી હસ્તીની જરૂર છે કે જે ઇલ્મે ઇલાહીથી આખી દુનિયાને જે છે એ ચલાવી શકે. ઈ છે ઝહૂર, ઈ છે ઝહૂર. તો અત્યારે આજના દર્શમાં બસ એટલું કાફી છે, કારણ કે નિશમભાઈ આવીને આમ મારી સામે જોઈ રહ્યા છે કે બાબુ જલ્દી પૂરું કરો, બધા થાકી ગયા છે. તો ઇન્શાઅલ્લાહ આવતા દર્શમાં આના બારામાં હજી આપણે વાત કરશું, ચર્ચા કરશું. આપ સર્વોની વિનંતી છે કે કોઈ પણ તમારા મગજમાં કંઈ પણ સવાલ હોય, ફિક્હી અહેકામના સવાલ નહીં, રોઝાના, નમાઝના, વુઝુના મસાઇલની વાત નથી કરતો, સામાજિક મસાઇલ, એના બારામાં કંઈ મગજમાં યા સવાલ હોય યા પછી કંઈ એવા આઈડિયાઝ હોય, સુધારણાની કોઈ એવી બાબત હોય, તો તમે જે છે એ મેસેજ કરી શકો છો કે જેને વાંચીને એ સવાલોને મગજમાં લાવીને અહીંયા જે છે એના બારામાં બયાન કરવામાં આવે અને એના બારામાં ચર્ચા કરવામાં આવે. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ તઆલા પાસે દુઆ કરીએ, ખુદાયા આ માહે મુબારક રમઝાનથી ભરપૂર અમને ફાયદો હાસિલ કરવાની તૌફીક ઇનાયત ફરમાવો, અમારા મરહુમીનની મગફિરત ફરમાવો અને અમારી જે કંઈ પણ હાજતો છે એ હાજતોને પૂરી ફરમાવો. ببركة صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. સુધી પહોંચે છે. બેઠા રહેજો. જ્યાં સુધી ન્યાસ તકસીમ થાય ત્યાં સુધી ચાલુ રાખો. તો કોઈને અત્યારે કઈ મગજમાં કઈ આવતી હોય એવી બાબત જેના બારામાં આપણે ચર્ચા કરી શકીએ, તેના બારામાં વાતચીત કરીએ. આપણો મકસદ એ છે કે ઓડિયન્સમાંથી, મજમામાંથી કોઈને કોઈ આપણા મોમિન ભાઈઓ કંઈ બોલે કે આપણા મોમિન ભાઈઓ બહુ સારી વસ્તુઓ તરફ ઇશારો કર્યા. આજે અગર કોઈને કંઈ બોલવું હોય, કંઈ સવાલ હોય, શરમાયા વગર બોલી ના શકતા હોય તો લખીને આપી શકો છો ઇન્શાઅલ્લાહ. ઘણી બાબતો એવી છે જે મને એમ થાય છે તમને પૂછવું પણ જરા અચકાવો છો. એમ થાય છે કે આ બાબત ઉપર આપણે ચર્ચા કરશું તો એનો અસર કઈ રીતનો થશે, કારણ કે બધું વિચારવું પડે છે. આ માહિર બહુ અજીબ વસ્તુ છે. આ યુટ્યુબ આ સાદી પર ચલાવે છે ને, મેસેજ ક્યાંનો ક્યાંય જાય છે આપણો. તો અહીંયા આવીને બહુ સમજી વિચારીને આપણે બધી વસ્તુ બોલવું છે. આ જવાને કંઈ બોલવું છે. માશાઅલ્લાહ, માશાઅલ્લાહ. અલૈકુમ સલામ. આપણે જે છે આપણી સોશિયલ આપણી ગવર્મેન્ટ જે છે ગવર્મેન્ટ જે છે સોશિયલાઇઝિંગ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરીએ, બરોબર. એથી પહેલા જ આપણે વાત કરી રહ્યા હતા કે આપણે કોમને આપણે કેવી રીતના ડેવલપ કરીએ, અને ઈ પ્રોગ્રામ કરો છો એ વાત આપણે નીચે ગયા ચિકન દાબેલી હતી નિયસમાં, બરાબર. નિયસના પેકેટ જમીન ઉપર પડેલા, ડસ્ટબિન નહોતું, અને જે દિવસે એ આપણે વાત થઈ ગઈ કે આપણે જે છે આપણે કોમને ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરવું છે, એક દિવસે આપણે નીચે જોવા જઈએ ને તો નિયસના પડી ગયેલા ડસ્ટબિનમાં. આ વસ્તુનું સોલ્યુશન શું? તમારું નામ શું? અલી અસગરભાઈ એક બહુ સરસ બાબત તરફ ઇશારો આપ્યો છે કચરાના બારામાં. ભાઈઓ મારી તરફ ધ્યાન આપજો. અત્યારે એક બહુ મોટી સમસ્યા જે આપણા દેશમાં છે, ખાલી ગામની વાત નથી કરતો, અને એ દેશ માટે એક બહુ મોટો ખર્ચો સરકાર આપી રહી છે, યા સ્વચ્છતા અભિયાનની ઉપર છે. એક સમય હતો ઘણી બધી મોટી મોટી સેલિબ્રિટી કચરો ઉપાડતા આપણે જોયા, એ લોકોના ફોટા સોશિયલ મીડિયા ઉપર વાયરલ થયા.
કે કચરો સાફ કરી રહ્યા છે અને લોકોને પ્રેરણા આપી રહ્યા છે. મારી સાથે છો ને તમે કે ભાઈ આપણે કચરો અગર ક્યાંય જોઈએ તો ઉપાડી લેવો જોઈએ. સવાલ એ છે કે હવે એક માણસ કેટલો કચરો ઉપાડે? પ્રોબ્લેમ અહીંયા છે. જ્યારે મને એમ થાય કે હું મારા રસ્તામાં જઈ રહ્યો છું, ત્યાં નાના નાના જબલા છે, બરાબર, હવે મને દિલમાં એ વસ્તુનો અહેસાસ થાય છે. અગર અહેસાસ નથી થતો ને તો એ બહુ ખરાબ વસ્તુ છે. અગર કોઈ એ વસ્તુને જોતું જ નથી કે ભાઈ આ કચરો અહીંયા જે પડ્યો છે એની તરફ ધ્યાન જ નથી આપતું, તો એ બહુ ખરાબ વસ્તુ છે. અગર એને અહેસાસ છે કે આ કચરો જે પડ્યો છે એને ઉપાડવો છે, તો હવે એને એમ અહેસાસ થાય છે કે ભાઈ હું અગર એક બે જબલા ઉપાડીશ તો આ તો રસ્તામાં આખો કચરો એટલો બધો વધારે છે, હું એકલો આ કેમ કરી શકું? બરાબર. તો સૌથી પહેલા તો એ છે કે આપણા મગજમાં એવું હોવું જોઈએ. હું પોતે હમણાં એક ડોક્ટર પાસે ગયો હતો, તો ડોક્ટરે મારી દીકરીને જે છે એ ચોકલેટ આપી, બરાબર. ચોકલેટ જ્યારે આપી તો લગભગ એમ સમજો 2-3 ચોકલેટો જે હતી ખાધી, અને એનું જે ઓલું હોય ને, શું કહેવાય, વેપર કયો તમે, એ વેપર જે છે એ ત્યાં ડેસ્ક ઉપર પડ્યું હતું. હવે અગર હું ડોક્ટરને કહું છું કે સાહેબ આ તમારી કચરા પેટીમાં નાખી દો, તો એ મને જરાક બરાબર ન લાગ્યું. અને હું પોતે એ કચરો ન્યા મૂકીને વયો જાઉં તો હું કેવો મુસલમાન છું? રસૂલે ખુદા આપણને જ્યારે કહે છે અન-નિઝાફતુ મિનલ ઈમાન, મોટા અક્ષરે આપણે આપણા ઘરમાં પણ લખવાની જરૂર છે કે ઈમાન ખાલી જીભથી નથી કે હું કહી દઉં કે ના હું સૌથી મોટો મોમિન છું. ઈમાન જાહેરમાં પણ નથી. ઈમાન જાહેરમાં પણ નથી કે જાહેરમાં એક માણસ બહુ મુત્તકી દેખાતો હોય તો એમ કે આ બહુ મોટો ઈમાન વાળો છે. ના 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 ના, અમલમાં ઈમાન દેખાય છે. રસૂલે ખુદા આપણને શીખવાડે છે કે એ મુસલમાન, નિઝાફત અને સફાઈ જે છે ને એ ઈમાનનો એક ભાગ છે. અગર ઈ કચરો હું ટેબલ ઉપર રાખી દઉં તો પછી હું મુસલમાન કેવો? એટલે મેં બધો જે કઈ કચરો થયો તો એ મેં મારા ખીચામાં રાખ્યો અને ઘરે જઈને હું ડસ્ટબિનમાં નાખી દીધો. કહેવાનો મકસદ શું છે? હજી તો જ્યાં સુધી આપણે એ અહેસાસ નહીં કરીએ કે જે કચરો, અહીંયા સાંભળજો મારી તરફ પ્લીઝ, જે કચરો અને એઠવાડ મારા થકી થાય છે ને ભાઈ, ત્યાં અલી અસગરભાઈ ને, જે એઠવાડ અથવા જે કચરો મારા થકી થાય છે ને એની જવાબદારી હું પોતે લઈ લઉં. કેમ? કારણ કે હું અગર મારા કચરાનું ધ્યાન નથી રાખી શકતો, અગર હું મારા કચરાને એના ઠેકાણે નથી પહોંચાડી શકતો, તો પછી હું સમાજમાં જેને કહેવાય કે તરક્કી અને એની બધી વાત કરું અથવા સાંભળું અને મારા દિલમાં એ ધગશ રાખું, તમન્ના રાખું કે સમાજ તરક્કી કરશે, નહીં થઈ શકે. તો કોશિશ કરવાની છે કે હર એક માણસ પોતે પોતાના જે કંઈ પણ કચરા છે એની જવાબદારી ઉપાડી લે. આપણી સોસાયટીઓની પણ ઘણી વખત બહુ ખરાબ હાલત હોય છે. એ કચરાના કારણે એટલી બધી બીમારીઓ ફેલાતી હોય છે, એટલા બધા પ્રદૂષણો થતા હોય છે, હવા આપણી ગંદી થતી હોય છે. કચરાનો જે કાંઈ પણ સાઈડ ઇફેક્ટ છે એનાથી આખો સમાજ જે છે એને એના નુકસાન થતા હોય છે. તો એક બહુ સરસ પોઈન્ટ તરફ અલી અસગરભાઈએ ઇશારો કર્યો છે. આજથી આપણે આ સંકલ્પ કરી લઈએ અઝીઝાને મોહતરમ. માહે રમઝાનમાં અમે જ્યારે ભેગા થયા હતા, સમાજના તરક્કીની બાબતોના બારામાં ચર્ચા થઈ રહી હતી. હું એક મોમિન તરીકે રસૂલે ખુદાએ મને કીધું છે તું અગર ઈમાન વાળો છો તો તારા કચરાનું ધ્યાન રાખ, એને જે છે આમને આમ બીજી જગ્યાએ ફેંકી ના દે, તો
તો હું મારા કચરાની જવાબદારી હું પોતે લઈ લઉં છું. તો આ મને સોલ્યુશન દેખાય છે. તમારામાંથી કોઈને કઈ એનું બીજું સોલ્યુશન દેખાતું હોય કે એવું લાગે છે કે અચ્છા હા, કચરા પેટી પણ રાખવી જરૂરી છે. અલગ અલગ જગ્યા ઉપર કચરા પેટી હોય તો આપણને ઈ કચરો નાખવો પણ ઈઝી પડે, બરાબર ને? અને આપણે અગર આ એક વસ્તુ ઉપર ધ્યાન આપશું, આ એક વસ્તુ ઉપર અગર ધ્યાન આપશું કચરાના બાબતે, તો ઘણી બધી જે છે એ બીજી બધી વસ્તુઓ એવી છે કે જે આપણે સુધારી શકશું. પણ આ એક બહુ મોટો પ્રોબ્લેમ છે. હજી બીજા કોઈને કઈ મગજમાં આવે છે કઈ? હા, નિયાઝે પડી હતી, નિયાઝ રાખી દીધી હતી એમ? યા અલ્લાહ, એ તો હવે પછી એની કરતા મોટો ખતરનાક મસલો છે. અગર ગઈકાલે દર્શ પૂરો થયો એટલે અમને દેવામાં આવ્યું તો અમારે પેટ ભરેલું હતું એટલે મેં ન લીધું અમુક વસ્તુ. ભાઈ, ન્યાઝ ન ખાવી હોય તો આપણે ના લઈએ, અને અગર લઈએ છીએ, ખાઈએ છીએ તો પછી એના કચરાની પણ જવાબદારી આપણે પોતે ઉપાડીએ, બરાબર છે? ઇન્શાઅલ્લાહ. બીજું કઈ? હે? હા, તોફો અર્પણ કરી દઈએ આપણે જનાબના મુબારક હાથે. જનાબ નામ કાઢે, બે જનાબને એક એક આપી દો ને. બે જનાબ આપણા મોહતરમ ઓલમા, આવી જાઓ આગળ. ભુજાણી ઝૈન અલી, ભુજાણી ઝૈન અલી ક્યાં છે ભાઈ? બીજું નામ? ફરિશ્તા શબ્બીર અલી.